السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو شداد کا قصہ سناؤں گی جس نے دنیا میں ہی جنت بنا دیے تھے۔ حود علیہ السلام کی زمانے میں عاد کے دو بیٹے تھے، ایک شدید اور دوسرا شداد۔ شدید 700 برس کی بادشاہی کر کے مرا، بعدہ شداد لعین بادشاہ ہوا۔ تمام روئے زمین مسخر اور زیر حکم اسی کی تھی۔ بعد حق تعالیٰ نے حود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے بھیجا اور حضرت نے اس سے کہا، اے شداد، خدا فرماتا ہے کہ 1000 برس کی عمر تجھے بخشی اور 1000 گونج تو نے پائے اور 1000 حوریں خوبصورت تو نے پائیں اور 1000 لشکر تو نے فتح کیے۔ اب شکر خدا کا بجا لا، اس کو واحد جان، اور بھی خدائے تعالیٰ تجھے نعمت بے انتہا بخشے گا اور اس کا حساب قیامت میں نہ لے گا اور بے حساب بے کھٹکے جنت میں چلا جائے گا۔ حود علیہ السلام نے سب باتیں اچھی راہ نجات کی بتائیں، لیکن کچھ اس ملعون کے سموع میں اثر نہ کیا، یعنی اس کو سمجھ میں نہیں آیا۔ شداد کو اور کہا کہ حود علیہ السلام، تو مجھے بہشت کی طمع دکھاتا ہے، یعنی بہشت کی تو خواب دکھاتا ہے، میں نے صفت بہشت کی سنی ہے، میں بھی دنیا میں مثل اس کے ایک بہشت بناؤں گا اور اس میں جا رہوں گا۔ اس نے بولا کہ میں بھی دنیا میں ہی جنت بنا کر بتاؤں گا اور تیرے خدا کی بہشت کی کچھ حاجت نہیں۔ اور اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک میں بادشاہوں اور وزیروں اور اکابروں کو خط لکھے کہ جس سرزمین پر زمین ماہون ملے، یعنی زمین ہموار اور میدان نشیب و فراز، اس میں کچھ نہ ہو کہ قابل بنانے بہشت کے ہو، ٹھہراویں۔ کہتے ہیں کہ 1000 ملک اور 1000 شہر زیر حکم اس کے تھے اور ہر ملکوں میں اور ہر شہروں میں لاکھ مرد موجود تھے۔ ایک مدت تک زمین ہامون ایسی صفت ڈھونڈتے عرب میں قطع زمین مسافت 40 فرسنگ کی ملی۔ امیر امراؤ کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پر کار اور ایک کے ساتھ 100 مرد کاریگر مقرر ہوں اور سارے ملک کا گنج و خزانہ وہاں لا کر جمع کریں۔ پہلے 40 دن گزرے، زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنائے بہشت کی درست کی گئی اور دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے کی گئیں اور چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سبز کے بنائے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ وسلم کو شداد لعین کی بہشت کے حال سے اور ستون سے اس کا آگاہ کیا کہ دنیا میں کسی نے ایسی بہشت نہیں بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، یعنی ترجمہ یہ ہے کہ تو نے دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے عاد سے، وہ جواریم تھے بڑے ستونوں والے جو بنا نہیں ویسا سارے شہروں میں۔ فائدہ، یعنی عاد ایک قوم تھی، ارم اس میں ایک قبیلہ تھا، اس میں سلطنت تھی، ان میں عمارتیں وہ بتاتے بڑی بڑی اونچی، اور صفتیں اس کے بہشت کی یہ ہیں کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے تھے اور پتیاں اس میں زمرد سبز سے جڑی تھیں اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ کی تھیں اور میوے انواع و اقسام کے اس درخت پر لگائے جاتے تھے۔ بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر و زعفران سے پر کیے تھے اور نہ بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالے تھے، اور نہریں اس میں شیر و شراب و شہد کی جاری تھیں۔ اور بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے اور انجار میوہ دار اس میں لگائے تھے، اور ہر ایک میدان میں لاکھ کرسیاں سونے کی چاندی کی بچھی تھیں، اور ہر کرسی پر 1000 خوان اور خوان میں اقسام طرح کی نعمتیں رکھی تھی۔ اور خبر ہے کہ 40,000 خزانے سونے اور چاندی کے بہشت کے خرچ کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں کام اس کا انجام ہوا، اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا تھا کہ درہم بھر چاندی کسی ملک میں پاؤ تو نہ چھوڑ لے آؤ، بہشت میں داخل کر لو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک عورت بڑھیا غریب مسکین کی، اس کی بیٹی کے گلوبند میں 1 درہم چاندی تھی، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیرنی ہوں، سوائے 1 درہم چاندی کے اور میرے پاس کچھ نہیں رہے، یہ 1 درہم مجھ کو بخش دو۔ مگر انہوں نے نہ سنا۔ تب اس غریبہ نے خدا کی راہ میں یہ فریاد کی، یا الہی تو اس کا انصاف
انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا کر رکھ، اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کر اور اسے تو دفع کر۔ آہ و فریاد اس کی خدا کی راہ میں مقبول ہوئی۔ بمصداق اس آیت کے اس کا ترجمہ ہے، پرہیز کرو مظلوم کی بد دعا سے مقررہ مقبول ہوتی ہے۔ خبر ہے کہ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت دیکھ کر دمشق میں مکان اس کا تھا منگوا کر جمع کیا کہ مانند حور و غلما کے بہشت میں اسے خدمت میں اپنی رکھوں گا۔ برس تک وہ کافر قصد کرتا رہا تاکہ بہشت کو جا کر دیکھے، مگر خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ بہشت میں جاوے۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ لے کر بہشت دیکھنے کو گیا۔ جب بہشت کے نزدیک جا پہنچا، غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ بہشت کے اندر کے آستانے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، ملک الموت۔ شداد نے کہا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا، تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھ کو تو ذرا مہلت دے، میں اپنے بہشت کو دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا، خدا کا حکم نہیں ہے کہ تو بہشت میں جاوے، تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا کہ چھوڑ، میں گھوڑے سے اتروں۔ انہوں نے کہا، نہیں۔ تب اسی حالت میں ایک پاؤں اس کا گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی بحق ہوئی، اس کی جان قبض ہو گئی اور وہ مردود بہشت نادیدہ دوزخی ہوا۔ اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور کی آواز کی کہ سب ساتھی اس کے ہلاک ہو گئے۔ ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا نہ ملک، ادنا اعلیٰ، فقیر امیر، تمام ملک کے غارت ہو گئے اور وہ سب دوزخی ہوئے، اور اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا کہ قیامت تک کچھ اس کا اثر باقی نہ رہے۔ بعد اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو قوم سمود پر بھیجا۔